الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول ثقلين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المبين والكافر الحسين وغياث المضطر المستكين حجة الله على المخلوقين ووارث الأنبياء والمرسلين المنتظر المهدي عجل الله تعالى له الفرج ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن صلوات خداوند متعال سے دعا گو ہیں پروردگار عالم آپ لوگوں کی اس عظیم ترین اور مقدس ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور جہاں کہیں بھی ذکر اہل بیت ہو رہا ہے تمام تر ذکر کرنے والے ذکر سننے والے پروردگار عالم سب کی حفاظت فرمائے عزیزان گرامی آج 3 محرم اور اپنی گفتگو تیسرے مرحلے میں داخل ہیں جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا مسلسل شرف حاصل کیا جاتا ہے یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 125 ہے جس میں ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ ساتھ دہرائیں گے مجھے آواز میں ضرور نہیں ہے میں نے کہا تھا تھوڑا سا دہرانے کی کوشش کریں کم سے کم یہ ہے کہ عشرے کے آخر تک آئے تو یاد ہو جائیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ذریعے سے والموعظۃ الحسنہ شاباش والموعظۃ الحسنہ اور اچھی اچھی نصیحتوں کے ذریعے سے وجادلہم باللتی ہی احسن اور مجادلہ کرو احسن انداز میں یہ ظاہری سا ترجمہ ہے اور آپ کے ذوق سماعت کے حوالے اسی پر ہماری گفتگو چل رہی ہے اپنے مطالب اور مفاہیم کے اعتبار سے بہت ہی بہترین یہ آیہ مجیدہ ہے کہ جس میں تبلیغ کا طریقہ بیان ہو رہا ہے کہ تبلیغ کس انداز میں کرنا ہے اس کا انداز کیا ہونا چاہیے اور انشاءاللہ تعالی آج کی گفتگو کا خاص محور بھی یہی رہے گا خصوصیت کے ساتھ کہ تبلیغ خود ایک اہم ترین ٹاپک ہے کہ سمجھا جائے کہ تبلیغ کرنا کیسے ہے یہ خود ایک اہم ہے کیونکہ جب تک آپ مریض کے مرض کا صحیح طرح سے اس کے علاج سے پہلے اس کے مرض کی تشخیص نہیں دے سکتے آپ پہچان نہیں سکتے کہ مریض کو کون سا مرض لاحق ہے تب تک آپ اس کا علاج نہیں کر سکتے اور جب پھر علاج کرنا ہے تو کس انداز سے کرنا ہے یہ پھر ایک فن ہوتا ہے
तबलीग भी बाकायदा तौर पर एक फ़न है और उस फ़न को सीखना समझना ये तबलीग करने वाले की जिम्मेदारी है। क्योंकि मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि अगर फ़कत इतना कहा जाता कि सिर्फ वाज़ करो तो फिर जो भी मुंह में आ जाता हम कह सकते थे, लेकिन कुरान ने ये नहीं कहा, साथ हसना की कैद लगाकर कहा है कि हर वाज नहीं है जब तक वो हसन ना हो जाए। जिंदा और सलामत रहे। ये तर्ज कलाम, ये तर्ज ज़िंदगी, ये तर्ज इंसान का दूसरे से तबादला ख्याल, ये सब चीज़ें होना इंतहाई ज़रूरी है। कुरान ने दूसरे मकाम पर आवाज़ दी है कि जब किसी दूसरे से गुफ्तगू करो तो कौलिन लय्यिन, लय्यिन कहते हैं नरमी को। अगर कोई तजवीद व क़िराअत के साथ ताल्लुक़ रखने वाले मौजूद हैं वो जानते हैं कि अरबी के अंदर दो लफ्ज़ें हैं, हुरूफ़े लीन कहा जाता है, जो नरमी से अदा होते हैं, या और वाव। तो ये है कि कौलिन लय्यिन, नरमी के साथ, सख्ती के साथ दीन नहीं फैलता। और फिर एक बात और कहूँ, वो ये है कि सख्ती के साथ इल्म तो दिया जा सकता है, तरबियत नहीं की जा सकती। आप यही देख लीजिए, जहाँ पर डंडा टीचर चलाते हैं वो मार के कुछ याद तो करवा लेते हैं लेकिन तरबियत नहीं कर पाते। तरबियत के लिए उसके नफ्सियात को उभारना इंतहाई ज़रूरी होता है। वो ये है कि अगर बच्चों की भी तरबियत करना है तो बच्चों की तरबियत का माहिर नफ्सियात कहते हैं कि जब बच्चों की तरबियत करें तो एक तरबियत ये है कि बच्चा अगर कोई खुदा नास्ता गलत काम कर रहा हो तो आप उसे डांट कर ये कहते हैं कि ये काम नहीं करो, और जब भी तुम करते हो तुम ऐसे ही काम करते हो। एक ये है तरीका, और दूसरा तरीका ये है, ये माहिर नफ्सियात की बात है, ये सब चीज़ें उलूम के साथ ताल्लुक़ रखती है। माहिर नफ्सियात ये कहते हैं कि अगर बच्चे को तरबियत देना है तो उन्हें ये कहो कि बेटा आप बहुत अच्छे हैं। पहले ये कहें बेटा आप बहुत अच्छे हैं लेकिन ये काम अच्छा नहीं है। जब आप इस अंदाज में कहेंगे, अच्छा देखें, अगर किसी को आप कहें ना बुरा और एक मर्तबा आप किसी को कहें अच्छा, तो दोनों के ऊपर एक जिम्मेदारी आयद होती है। गौर फरमाएंगे, दोनों की एक जिम्मेदारी है। अगर तो मैंने किसी को कह दिया कि ये बुरा है तो फिर मुझे साबित करना पड़ेगा ये कैसे बुरा है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं साबित करूं कि अगर मैंने किसी को कह दिया ये बुरा है तो फिर मैं साबित करूं कि ये कैसे बुरा है। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि ये अच्छा है तो अच्छा कहने से फिर उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी अच्छाई को साबित करे। देखा फर्क, देखा आपने, जिम्मेदारी बदल जाती है। तो अगर हम किसी से चाहते हैं कि किसी के हवाले से बात करें तो हम अच्छाई के साथ, और अच्छाई अपने देखें, मेरे मिजाज से तो आप वाकिफ हो ही चुके हैं ना कि मैं ज़्यादा तो ना इस बात पर बात करूँ। मिजाज ये है कि आप रास्ता, तरीका, पॉजिटिव, मुस्बत, ये तरीका अपनाएं हर बात के अंदर। देखिए मैं अभी एक मिसाल दूंगा, इंशाअल्लाह ताला बहुत करीब से आप इस चीज़ को मैं मुलाहिज़ा फरमाएंगे। दो तरीके हैं, क्योंकि पाकिस्तान है इसी की मिसाल देता हूँ। दो तरीके हैं, एक ये है कि लाइट यहाँ जाती है या नहीं जाती, जाती है ना, बोलते रहिए ज़रा। वो ये है कि लाइट यहाँ पे जाती है तो हम क्या कहते हैं, लाइट यहाँ बार बार जाती है। एक ये बात है, सारे तवज्जो है, मैं सबको साथ लेकर चलना चाह रहा हूँ। क्योंकि देखिए जब जंग होती है ना तो जंग में एक होता है कल्बे लश्कर, एक मैमना और एक मैसरा, यानी ये तीनों लश्कर का हिस्सा होते हैं तो तब जाकर जंग जीती जाती है। तो मैमना मैसरा साथ साथ चलता रहे। तो इस हवाले से जो आपकी खिदमत में अभी अर्ज कर रहा हूँ, आप ये है कि लाइट कहते क्या कि लाइट बार बार जाती है। ये भी एक जुमला है और सही है, गलत भी नहीं है, लेकिन मैं इस बात की तय कर रहा हूँ कि गलत नहीं है। एक दफ़ा आप क्या कहते, लाइट बार बार जाती है, लेकिन अगर सोच मुस्बत है
تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ لائٹ بار بار آ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ بھی یہ جملہ بھی تو ہے یا نہیں ہے؟ بھی جا رہی تو آ بھی تو رہی ہے، لیکن ہم جانے کا نام لیتے ہیں، آنے کا نام نہیں لیتے۔ تو یہی ہے، انسان ذرا اپنی فکر کو ذرا، جملے دونوں صحیح ہیں، دیکھیں دونوں میں اس کو یہ غلط ہے، دونوں جملے صحیح ہیں نا، بھی بار بار جا بھی رہی ہے یہ جملہ صحیح ہے، بار بار آ رہی ہے یہ بھی صحیح ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انتخاب کسے کرنا چاہیے۔ یہ انتخاب آپ کا ہے کہ آپ نے نیگیٹو لینا ہے یا پوزیٹیو لینا ہے، آپ نے مثبت لینا ہے یا منفی لینا ہے، آپ نے اچھائی کو اپنانا ہے یا برائی کو اپنانا ہے۔ اب کتنے لفظوں کو کہوں، بات تو بالکل واضح ہے۔ تو یہی طریقہ طرز زندگی میں بھی ہے، چاہے وہ گھریلو زندگی ہو، چاہے وہ معاشرتی زندگی ہو، لوگوں کے ساتھ زندگی ہو، جہاں پر انسان کاروبار کرتا ہے وہاں کی زندگی ہو، چاہے وہ جاب ہو، کوئی بھی ہو۔ دیکھیے انسان اگر تلاش کرنے لگے تو ہر شے میں اسے خوبی نظر آئے گی، اور یہ سیرت اہل بیت اور روایات کے اندر بھی موجود ہے باقاعدہ طور پر کہ ہماری نظر کچھ اور ہے۔ موضوع سے نکل جاؤں گا، زیادہ اس پر نہیں بات کرتا، لیکن ہماری نظر کچھ اور ہے، اہل بیت کی نظر کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اگر ہم سیرت اہل بیت کو اپنا لیں تو پھر ہماری ہر بات پوزیٹیو ہو جائے گی، ہماری سوچ پوزیٹیو ہو جائے گی۔ تو بس یہی ہے کہ عزیزان گرامی، یہ ہماری تبلیغ کا طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم جب کسی سے بات کہیں، چلے جو بھی ہے، قبلہ مولانا صاحب تشریف فرما ہے، جانتے ہیں بہتر ہے کہ جب ہم جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا حکم ہوتا ہے کہ اللہم انا ھذا عبدک و ابن عبدک و ابنۃ امتک نذر بک و انت خیر منزول بہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا۔ یہ جنازہ تربیت ہے، یہ جنازہ فقط اور فقط، ورنہ مرنے والے کے لیے کیا، وہ تو بیچارہ دنیا سے جا رہا ہے۔ یہ زندہوں کے لیے تربیت ہے کہ جس کے جملے ہیں لا نعلم منہ الا خیرا، اے پروردگار ہم اس کے بارے میں اچھائی کے علاوہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ یہ ہمارے محلے میں رہتے تھے، ہم جانتے ہیں بہت سارے عمل ہم نے دیکھے ہیں نا، بھی ہمارے محلے میں رہتے تھے، خدا نخواستہ کوئی نہ کوئی برائی ان سے ہو جاتی تھی ہماری نظر کے حساب سے، کسی نہ کسی کو چھوٹی موٹی کوئی تو برائی دیکھی ہوگی، بھی جنازے پہ کھڑے ہو کر کیا جھوٹ بول رہے ہو، بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو کیا جھوٹ بولے پھر، یا حکم ہے کہ جو کچھ دیکھا ہے اسے بھول جاؤ، اللہ اکبر، جو کچھ دیکھا ہے اسے بھول جاؤ۔ اور پھر اگر بات اس کو اور روشن کر دوں کہ میری کل کی بات اگر آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو تو علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہاں پہ لا نعلم منہ الا خیرا سے مراد کیا ہے، عمل مراد نہیں، عقیدہ مراد ہے، جو فرمانا عمل مراد نہیں ہے، کیونکہ عمل میں کہیں نہ کہیں جھول آ جاتی ہے بلا۔ تو یہاں پر آپ جانتے ہو یا تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اگر جھوٹ نہیں بول رہے تو سچ کیا ہے، سچ یہ ہے کہ یہ مودت اہل بیت رکھتا ہے، اور اس سچائی کا اتنا ہے کہ تم اقرار کرو کہ کچھ نہیں جانتا اچھائی کے علاوہ، میں یہی جانتا ہوں کہ یہ میرے مولا کا چاہنے والا ہے۔ دیکھا کبھی اس زاویے سے جنازہ پڑھتے ہوئے آپ انشاءاللہ غور کیجئے گا، اور ہو سکے تو جیسے کہتے ہیں نماز ترجمے کے ساتھ پڑھے، جنازہ بھی ترجمے کے ساتھ ایک دفعہ پڑھا جائے۔ توضیح المسائل میں لکھا ہوا ہے، ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، جہاں پہ ہے یہ جنازہ، نماز جنازہ توضیح المسائل میں ہے، وہاں اس کا ترجمہ پڑھیں اور غور کریں کہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہم اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، تو یہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اسی حوالے سے یہ ہے کہ خدا یہی چاہتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ آج شب جمعہ کے حوالے سے بھی، کیونکہ آج خاص دن اس حوالے سے بھی بنتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ سیکھیں، کچھ نہ کچھ اس حوالے سے سوچیں، فکر کریں، تفکر کریں۔ اور عبادت کا کتنا مقام ہے، لیکن روایت کے یہ جملے ہیں، ایک لمحے کی عبادت 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک لمحے کی عبادت، تفکر اور فکر، کیوں؟ انسان کی فکر ہی تو ہے جو انسان کو کمال تک لے جاتی ہے۔ اگر انسان کی فکر صحیح ہو جائے تو انسان باکمال ہو جاتا ہے،
اور اگر انسان کی فکر صحیح نہ ہو تو لاکھ کروڑوں سجدے کرتا رہے، آخر میں شیطان بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فکر صحیح نہیں ہے۔ یہ فکر ہے جو انسان کو دنیا کی غلامی سے آزاد کر کے اللہ کی غلامی میں لے جاتی ہے، اللہ کا عبد خاص بنا دیتی ہے، اہل بیت کا خاص چاہنے والا بنا دیتی ہے۔ لہٰذا اپنی زندگیوں کے اندر کوئی اپنے لیے بھی وقت نکالے، کبھی بیٹھ کر سوچے تو صحیح کہ اس قادر مطلق نے مجھے بغیر مانگے کیا کچھ دیا ہے۔ بغیر مانگے، کسی نے کچھ نہیں مانگا۔ اچھا کوئی اٹھ کے کھڑا ہو کے مجھے کہہ سکتا ہے کہ جی میں نے اللہ سے درخواست کی تھی، جیسے گورنمنٹ کو ہم لیٹر لکھتے ہیں، خط لکھتے ہیں، درخواست کہی تھی اور مجھے اللہ نے اس کے بدلے میں 2 آنکھیں دے دی؟ یا کہا گیا ہو جیسے کہ ہمارے علاقے میں سڑک نہیں بنی ہوئی، گورنمنٹ سے درخواست کرتے ہیں، وہ پھر سڑک بنا دیتی ہے، تو کیا ہم نے درخواست کی تھی کہ اللہ مجھے زبان دے دے اور تو نے مجھے زبان دے دی؟ ہرگز نہیں نا۔ تو وہ قادر مطلق نے یہاں پہ پھر آپ دیکھیں، ہم ان چیزوں کے بارے میں تو بہت سوچتے ہیں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، لیکن جو کچھ ہے کیا اس کا حق ادا کیا؟ پہلا فریضہ تو یہ ہے کہ اس زبان کا حق ہے۔ ہمارے موضوعات بہت وسیع موضوعات ہوتے ہیں، فقط یہ گفتگو زبان کے بارے میں یہ ہے، علماء اخلاق بیان فرماتے ہیں فقط یہ زبان ایک ایسا عضو ہے جسم کا کہ جس سے 70 قسم 40 قسم کے باقاعدہ نوٹ ہے، اگر آپ چاہیں تو میرے پاس آ جائے کہ میں آپ کو دکھا دوں گا، 40 قسم کے گناہ ہیں جو انسان زبان سے کرتا ہے۔ ان میں سے فقط ایک غیبت ہے، سب کچھ نہیں، ان میں سے ایک غیبت ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے، اسی طرح سے 40 گناہ ہیں جو انسان فقط زبان سے کرتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، اس کا شکر ادا کر رہا ہے زبان کا؟ نہیں۔ تو جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے اس کا تو ہم شکر ادا کر نہیں پائے، اور مانگنے کے چکر میں اور مل جائے اور مل جائے، اور مانگتے مانگتے انسان اگر سب کچھ مل بھی جائے، مزاج میں اتنا، فطرت نہیں کہوں گا، فطرت کوئی اور چیز ہے، عادت کچھ اور چیز ہے۔ فطرت اللہ نے سب کی ایک بنائی ہے۔ اچھا دیکھتے ہیں آپ بطخ دیکھتے ہیں نا، وہ جب پیدا ہوتی ہے تو پیدا ہونے کے بعد کیا کسی جگہ جا کر وہ سیکھتی ہے کہ مجھے پانی میں کیسے تیرنا ہے؟ نہیں سیکھتی نا۔ وہ جیسے ادھر پیدا ہوتا ہے بچہ اس کا فوراً تیرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کی فطرت ہے۔ تو انسان کی بھی اسی طرح سے، جیسے سب بطخ یا پرندہ اڑنے لگتا ہے، سب کی فطرت میں ہے، اسی طرح سے ہم سب کی بھی فطرت ایک ہے، عادتیں بگڑی ہوئی ہیں۔ ان عادتوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ کہتے نہیں ہماری فطرت میں ایسا نہیں عزیزو، یہ فطرت نہیں ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ عادت کیسی چیز ہے؟ عادت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے مستقبل کی ضامن ہوتی ہے۔ انسان کا مستقبل اس کی عادتیں بناتی ہیں۔ اگر عادت اچھی ہوتی ہے مستقبل اچھا ہوتا ہے، عادت بگڑی ہوتی ہے تو مستقبل خود ہی بگڑ جاتا ہے۔ یہ ہے عادتوں کا اثر۔ آج کیونکہ مجھے بتایا بھی اور نظر بھی ماشاءاللہ جوان چہرے زیادہ نظر آ رہے ہیں، مولا ان سب نوجوانوں کو زندہ و سلامت رکھے۔ بزرگوں کی تو دعائیں لینی ہوتی ہیں، بزرگوں کی تائیدات ہونا چاہیے، وہ ہوتی ہے، باقی تو ہماری گفتگو نوجوانوں سے ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، محمد تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ آج تو نہیں گھبرا رہے نا؟ میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا، جب میں مشکل بات کرتا ہوں تو اس کو آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن پھر بھی اگر نہیں ہے تو چلو اور سادہ کرنے کی کوشش کر لیتے، کیونکہ ہر دھرمی تو ہے نہیں نا ہماری۔ جتنا ہو سکتا ہے کوشش کریں گے ہم سادہ سے سادہ، آپ کے بہت قریب ہو کر۔ یہی تو ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ دین کا درد ہونا چاہیے۔ دین کا درد ہوگا تو ہم اپنی بھی تربیت کریں گے، دوسروں کی بھی کر پائیں گے۔ لیکن اگر دل کا میں درد نہیں دین کا ہوگا نا، پھر انسان کو پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ میں سوچوں گا کہ کسی کے پلے کچھ پڑھتا ہے یا نہ پڑھے، لیکن مجھے تو بس جو کچھ کہنا کہہ دینا، نہیں، کل کی گفتگو سے میں اب نیچے آنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟
साथ देंगे? फिर तो देंगे ना। जिंदा और सलामत रहे। मौला आपको सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। बस आज की गुफ्तगू का आगाज इस अंदाज से करना चाहता हूँ। तरबियती एतबार से पहले तो यह है कि कितने खुश नसीब हैं हम सब लोग कि हमें ऐसे आकाओ मौला अता फरमाए गए हैं कि जिनका एक कौल, एक बात इतनी अहमियत की हामिल होती है कि अगर एक जुमले को खोला जाए तो कई किताबें बन जाएं। जुमला एक और कई किताबों का वो अपने अंदर मफहूम और मतालिब रखता है। और फिर मैं अर्ज करूं, दूसरी बात यह है कि हमारे इस हवाले से पहचानिएगा, हमारे यहाँ भरा मैं इस चीज़ का इनकार भी नहीं करता हूँ, अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। हमारी जिम्मेदारी कुछ और है, जो कुछ दूसरा मैटर पढ़ रहे हैं उनकी जिम्मेदारी कुछ और है। लेकिन यह है कि जो हमारे यहाँ खंदक व खैबर पढ़ा जाता है, ये पढ़ते रहना चाहिए, इसकी मैं तायीद करता हूँ, ज़रूरी है। ये ना समझिएगा कि नहीं। अल्लाह ताला जो है सामने एक जुमला कहा था, कहा जब से हमारे यहाँ से खंदक व खैबर पढ़ना कम हो गया है, माओ ने बहादुर पैदा करना छोड़ दिया। क्योंकि वो अली ने जब ललकार ने कहा था सम्मतनी उम्मी हैदरा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। इस जुमले के अंदर पावर इतनी है कि बूढ़ा जवान हो जाता है। या अली मौला अली मौला अली। यह है इंसान की जुर्रत और बहादुरी। और अली वाला बहादुर नहीं होगा तो फिर कौन होगा? अली वाला ही तो बहादुर हुआ करता है। लेकिन इतना अर्ज करता चला जाऊं, मेरे मौला ने तलवार जरूर चलाई है, कोई मैदान नहीं छोड़ा है, लेकिन ये तलवार चलाना मेरे मौला का शौक नहीं था। बहुत ही आज मैं किसी और अंदाज में पढ़ने जा रहा हूं, सबकी तवज्जो भी चाहूंगा। आज अगर आपने माहौल दिया तो आज इन दीवारों पे मजलिस लिखी जाएगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे मौला ने तलवार, क्या मैंने कहा नौजवानों, याद रखिए, एक लफ्ज याद रखने वाला है, शौक से नहीं मेरे मौला ने तलवार चलाई। जब भी तलवार चलाई है मजबूरी के आलम में। और वो मजबूरी कैसे? जब भी मेरे मौला के मुकाबले में कोई आता था, सबसे पहले मेरे मौला कहते थे कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़ ले। आज कोई फलसफा कलाम कोई नहीं चलेगा, आज आपके मजाज के मुताबिक चलूंगा। सबसे पहले आने वाले को क्या कहा? कलमा पढ़। कहा कि कलमा तो नहीं पढ़ूंगा। कहा फिर ऐसा करके वापस चला जा, मैदान छोड़ के वापस चला जा। आने वाला कहता है अगर मैं वापस चला गया तो यहां खैबर की औरतें मुझे ताना देगी, मैदान छोड़कर वापस आ गए हो। ये तो आपने समझ लिया, ये मिजाजे कुफ्र में भी बात नागवार है, मैदान छोड़ना अच्छी बात नहीं। ये मरहब भी जानता है काफिर है। अल्लाह अकबर, समझ गए तो बस काफी है। लेकिन आगे बढ़ना चाहता हूं। पहली बात तवज्जो रहे, क्या है? दावत देते थे कलिमा पढ़ ले। जब वो भी बात नहीं मानते थे, क्या कहा? वापस चला जा। कहा नहीं वापस जाऊंगा, ताने मिलेंगे। तीसरे फिर मेरे मौला क्या फरमाते थे? कहा अच्छा फिर अगर ऐसा ही है तो पहला वार तू कर। अब पहला वार तू कर। अब जब सामने वाला पहला वार करता था, मेरे मौला उस वार को वापस पलटा देते थे, उस वार को खत्म कर देते थे, रोक देते थे। लेकिन उसके बाद अब जो तलवार चलती थी, ज़ुल्फ़िकार हैदरी चलती थी, तो उसका असर ये होता था, आधा मरहब इधर होता था, आधा उधर होता था। ये है मेरे मौला की तीसरी के बाद चौथी मंजिल। अब क्या करूं, अली यहां भी चौथे नंबर पर अपनी है। तो यह है कि चौथी मंजिल में मेरे मौला ने तलवार चलाई है, वो भी हालत मजबूरी में। अच्छा आप बताएं,
اگر وہ کلمہ پڑھ لیتا کیا پھر بھی مولا تلوار چلاتے؟ اگر واپس چلا جاتا پھر بھی نہیں. اور اگر وہ وار نہ کرتا, کسی میرا تاریخی چیلنج ہے, پورے تاریخ سے چیلنج ہے, کسی ایک جنگ میں دکھائے میرے مولا نے پہلے وار کیا, کسی ایک جنگ میں. علی اس سورما کو کہتے ہیں جس کے پاؤں میں کبھی لغزش نہیں آتی. کسی نے کہا کہ یا علی آپ جس سواری پر بیٹھ کے جاتے ہیں وہ بہت ہی نحیف ہوتی ہے, بہت ہی کمزور ہوتی ہے, آپ اس انداز سے کیوں جاتے ہیں؟ میرے مولا نے کہا دو ہی کام ہے. توجہ کرنے عزیزوں, کہا دو ہی کام ہے, یا تو یہ ہے, پھر غور کریں کہ بہت کلیجہ چاہیے آج مجھے, یا تو یہ ہے کہ مجھے میدان چھوڑنا ہو, اللہ اکبر, مجھے میدان چھوڑنا ہو تو میں تیز سواری پر جاؤں, میں میدان نہیں چھوڑتا. اللہ نے میرا احترام ہے میرے مولا کے اس جملے پر. میرے مولا نے یہ نہیں فرمایا فقط, یہ جملہ بھی کافی تھا, لیکن میرے مولا نے ایک مرتبہ یہ فرمایا نہ مجھے خود میدان چھوڑنا ہوتا ہے, نہ میدان چھوڑنے والے کے پیچھے بھاگنا ہوتا ہے. آج آپ کا بھی شکریہ اور اس کا بھی شکریہ بھائی, یہ اگر نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد وعجل فرج آل محمد. سمجھ پا رہے ہیں؟ تو بس عزیزان گرامی, یہ ہے کہ یہ ہے علی کی حالت مجبوری. علی کا شوق کیا ہے سنیں گے پھر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. علی کا شوق یہ ہے کہ اگر مسند قضا بچھا دی جائے, تورات والے آئیں تورات والوں کو تورات سے جواب دوں گا, انجیل والے آئیں انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں گا, زبور والے آئیں کو زبور سے جواب دوں گا, قرآن والے آئیں کو قرآن سے جواب دوں گا, یہاں تک کہ ساری کتابیں یہ کہیں گی کہ جو علی نے قضاوت کی ہے وہ حق کی ہے, وہ حق کی. علی کا یہ شوق تھا کہ میں اس انداز میں قضاوت کروں, اور علی کا یہ شوق تھا کہ منبر سلونی پر بیٹھ کر کہے سلونی قبل ان تفقدونی, آؤ مجھ علی سے پوچھو کیا پوچھنا ہے. میرے مولا کا یہ جملہ آپ جائیے علم کے اندر اس کی گہرائی میں جا کر پوچھئے, علماء سے پوچھئے. آپ تو علمی گہواروں میں رہتے ہیں, علماء سے صبح شام ملتے ہیں, کسی سے پوچھئے گا میرے مولا نے کوئی شرط بیان کی ہو کہ اس کے بارے میں نہیں پوچھنا. روایت کے اندر کسی چیز میں لکھا گیا ہو کہ بھی پوچھئے گا. چلے ہم بھی کبھی بات کرتے ہیں کہ بھئی ہم سے پوچھیں, لیکن کیا کہتے ہیں, ہم سے کیا پوچھیں کہ جی موبائل کیسے چلانا ہے, یہ پوچھنا ہے, لیپ ٹاپ کیسے چلانا ہے, گاڑی کیسے چلانا ہے. یہ لغو ہے, یہ ہم نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی کوئی تقاضا کر سکتا ہے. لیکن میرے مولا نے کسی شرط کے بغیر کہہ دیا کیا کہ جو چاہے تو پوچھو. اور یہی نہیں ہے, مولا کی سیرت اور زندگی میں توجہ فرمائیں گے, صرف میرے مولا نے کوفہ کے منبر پر بیٹھ کر اسی وقت نہیں کہا, بلکہ حتیٰ کہ شب شہادت بھی یہی کہتے رہے. شب شہادت بھی یہی, باقاعدہ آپ دیکھ لیجئے میں دکھا سکتا ہوں, شب شہادت بھی میرے مولا کے یہی زبان پر جملے جاری تھے, سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھ لو آج بھی علی سے پوچھا. تو یہ ہے علی کا شوق, اور علی کا جب شوق ہے تو جو بیان کرتا ہوگا, توجہ کر لیں, جو بیان کرتا ہوگا پھر وہ بیان بھی علی ہوگا. اس بیان کے اندر علی چھپا ہوگا, علی چھپا ہوگا. عزیزو, کلام الامام امام الکلام ہوتا ہے. جو امام کا کلام ہوتا ہے نا, گفتگو ہوتی ہے, وہ تمام گفتگوؤں کی امام ہوا کرتی ہے. دنیا میں کتنے مفکر ہیں, کتنے ادیب ہیں, لیکن وہ سب کا کلام
کلام الامام نہیں ہوتا، یہ نہ امام الکلام بن سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ جو امام کا کلام ہوتا ہے نا وہ تمام کلاموں کا امام ہوا کرتا ہے۔ اب میرے مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، توجہ کریں گے انشاءاللہ مولا صاحب فرمائیں گے، بہت ہی عظیم جملہ ہے، مختصر سا، یہی تو ہے جسے آپ کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں بند کر دینا۔ 3 لفظوں پر مشتمل جملہ ہے، فقط 3 لفظ ہیں، 3 لفظوں پر مشتمل جملہ ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ کم سے کم ایک صحیح موٹی کتاب اس پر لکھی جا سکتی ہے۔ اس کی جھلکیاں آپ کی خدمت پیش کروں گا، باقی آپ خود بھی سوچتے رہیے گا۔ اور یہ دروازہ اوپن کھلا ہوا ہے سب کے لیے، جو جتنا جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو پتا چلے یہ سمندر ہے اور اس کے اندر ہر طرح کے ہیرے جواہرات پائے جاتے ہیں، آپ جتنا غوطہ زن ہوتے جائیں گے اتنے ہی آپ کو ہیرے جواہرات ملتے چلے جائیں گے۔ یہ میرے مولا کا فرمان عظیم فرمان ہے۔ چلے آپ تھوڑا سا سانس آپ بھی لے لیں، تاکہ پھر میری مجبوری یہ ہے کہ میں منطق کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ علم منطق انسان کی اصلاح اور فکر کو ٹھیک کرنے والے علم کو علم منطق کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے نام ہم نے بہت سارے سنے ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ اس علم کا فائدہ کیا ہے۔ جیسے میڈیکل کا پتہ ہے کہ کیا فائدہ ہے، انجینئرنگ کا کیا فائدہ ہے، ان علوم کے بارے میں تھوڑی معلومات ہونی چاہیے۔ اگر کوئی مشکل بحث آ جائے تو اس سے بھاگنا نہیں چاہیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر بھاگیں گے تو پھر پڑھنے والا مجبور ہے کہ وہ دوسرے مرحلے پر آ جائے۔ اور ہمارے دوست احباب وہ ایک بات یہ بھی کہا کرتے ہیں، کوشش کیا کریں، دیکھیں توجہ کریں گے، کوشش کیا کریں کہ آپ نیچے نہ آئیں، مجمع کو اوپر لانے کی کوشش کریں۔ یہ بھی ایک فکر ہے، ایک فکر یہ ہے کہ خطیب نیچے آ جائیں، ایک فکر یہ ہے کہ مجمع اوپر آ جائے۔ آپ جیسا مجھے حکم کریں گے کرنے کے لیے ٹھیک ہے، تو آپ میرے ساتھ انشاءاللہ اوپر آئیں گے نا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ علی کے ماننے والے، علی کے ماننے والا نیچے نہیں آتا، اوپر کی طرف ہی جاتا ہے کیونکہ علی کو مان رہا ہے۔ تو بس یہ ہے کہ علم منطق کے اندر ایک لفظ ہے مشبہ اور دوسرا لفظ ہے مشبہ بے۔ کوئی مجھے داد کی توقع نہیں، آپ توجہ سے صرف سماعت کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ ثواب کی خاطر کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں بس اتنا ہی ہے، ایک ہے مشبہ، دوسرا ہے مشبہ بے، اور تیسری چیز ہے وجہ تشبیہ۔ اب اس کی وضاحت کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، صرف اتنا بول کے نہ چھوڑ دوں، ورنہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کتنے لوگوں کو یہ سمجھ میں آئی بات، کتنے کو نہیں ہے مجھے اندازہ ہے، لیکن اب جب کھولوں گا اس بات کو تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں نا یہ بھی سمجھ جائیں گے۔ عربی کے اندر اور علم منطق میں ایک لفظ مشبہ، دوسرا مشبہ بے، اور تیسری چیز ہے وجہ تشبیہ۔ جب آپ یہ کہتے ہیں زید کالاسد، زید شیر کی طرح ہے، واضح ہے بالکل، تو اب اس میں زید یہ ہے مشبہ، ٹھیک ہے، جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے، اور یہ ہے کہ زید کیا ہے، شیر کیا ہے، اسد جسے کہتے ہیں عربی میں، زید کالاسد یعنی شیر کی طرح ہے۔ شیر کیا ہے؟ مشبہ بہ، یعنی جس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، یعنی کہا کیا جا رہا ہے زید شیر کی طرح ہے، اور اس میں وجہ تشبیہ کیا ہے وہ اس جملے کے اندر نہیں ہے۔ وجہ زید کو کیوں شیر کہا جا رہا ہے یہ اس جملے کے اندر نہیں، آپ بھی دیکھ رہے نا، زید کاف کاف تشبیہ ہے، جیسے اردو میں بولتے ہیں نا جیسے، اس کا کاف عربی میں ہے، مثل جیسے کہہ لیجیے۔ تو یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو وجہ تشبیہ نہیں بیان کی گئی کہ وجہ تشبیہ کیوں ہے، یعنی زید کو شیر کیوں کہا جا رہا ہے۔ اب تو بات ہے نا، اب علم منطق میں آپ کو تو مشکل نہیں رہی نا، اب آسان ہو گیا کہ زید مشبہ ہے اور اسد یعنی شیر مشبہ بے ہے۔ اب ان دونوں میں آپس میں شباہت کیا ہے وہ نہیں ہے، ذکر نہیں ہے، اس کو تلاش کرنا ہے۔ اب تلاش کرنے کے لیے یہ ہے کہ زید شیر کی طرح ہے۔ ہم نے دیکھا کہ شیر کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہیں؟ 4۔ اب اس میں 4 زید کی تو 4 ٹانگیں نہیں ہیں،
تو پھر کیا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو اب یہ ہے کہ 2 قدم آگے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. مزاج انسان آپ دیکھیں ذرا، مزاج دیکھیں. زید کیا ہے؟ شہر کیا ہے؟ جانور ہے نا. آپ کسی کو کہیں جانور، راضی ہوتا ہے یا ناراض ہو جاتا ہے. لیکن اگر اسے کہہ دیں شیر، خوش ہوتا ہے، جبکہ وہ بھی جانور ہی ہے. تو اب علم منطق کی اہمیت کو سمجھو. اس مشکل کو حل کرنے کے لیے علم منطق آیا. یہ علم منطق، اب پتہ چلا کہ علم منطق کا کام کیا ہے. ایسی مشکلات کو حل کرتا ہے. ورنہ یہ ہے کہ اگر جانور کہیں گے ناراض ہو جائے گا، اگر شیر کہتے ہیں راضی ہو جائے گا، جبکہ وہ بھی جانور ہی ہے. لیکن وہاں پہ راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے کہ میری تعریف ہو رہی ہے، خوش ہوتا ہے نا. اب یہ ہے کہ ایک بات تو یہ بھی ہے ذہن میں رہے کہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاں صاحب شیر کی طرح ہے یا شیر ہے. دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ جب ہم نام رکھتے ہیں نا، جب ہم نام رکھتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ہم جس کا جیسے نام رکھیں وہ ویسا ہی ہو. ضروری نہیں ہے. عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا، مجھے نہیں معلوم اس مجمع میں کوئی اس نام کا آدمی ہے تو میں معذرت چاہتے ہوئے بات کہہ رہا ہوں، مثال تو دینا پڑتی بچوں کے لیے. نام گھر والوں نے رکھا ہے شریف، کام کیسے ہے اللہ جانے. بہتر یہی ہے کہ اللہ ہی جانے. اب نام رکھا ہے شیر. کیا نام ہے؟ شیر. صاحب ڈرتے ہیں بلی سے بھی. یہ ہے ہمارا رکھا ہوا نام، جس کا ہم نام رکھیں. ضروری نہیں کہ وہ ویسا ہی ہو، لیکن وہ جس کا نام محمد رکھ دے تو وہ پھر محمد ہی ہوتا ہے. اور اگر وہ نام کسی کا علی رکھ دے تو وہ پھر علی ہی ہوتا ہے. اور عربی میں لفظ ہیں 2. ایک ہے لفظ رفعت اور ایک ہے لفظ علو. رفعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بلندی. آسان کر رہا ہوں میں خود بھی. یہ ہے کہ رفعت معنی ہوتا ہے بلند، لیکن علو کا معنی بھی ہے بلند. پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ غور فرمائیں گے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ علماء لغت بیان کرتے ہیں ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ رفعت اس شے کو کہا جاتا ہے جس میں پہلے پستی ہو، پہلے وہ نیچے ہو، پھر اگر اس کو بلند کیا جائے تو وہاں رفعت کہلاتا ہے. جیسے یہ چھت پہلے زمین پر اینٹیں تھی، آپ نے اینٹ کو ستون سے کھڑا کیا، اوپر لے گئے. یہ کیا ہے؟ یہ مقام رفعت ہے. یہ بلندی ہے، مقام رفعت ہے. لیکن یہ ہے رفعت. لیکن علو کسے کہتے ہیں؟ علو اس بلندی کو کہا جاتا ہے جو بلندی پر خلق ہو، جو خلق ہی بلندی پر ہو. اب میرے مولا علی کا نام پہچانا آپ نے، علی اس بلندی کا نام ہے جو بلندیوں پر طلوع ہوا، بلندیوں پر پرواز کرتا رہا، بلندیوں ہی میں غروب ہو گیا. یہ ہے نام جو اللہ نے رکھا ہے. میں ایک بات اور بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں نام کے حوالے سے. ایک ہمارے ہاں نام کا سلسلہ یہ ہوتا ہے، اگر گھر میں بچہ پیدا ہو تو پوچھتے ہیں کہ نام کیا رکھا. ایک تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ستارہ ابھی نکالا نہیں ہے، نکالیں گے پھر بتائیں گے کیا نام رکھتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ مشورہ دیتے ہیں، چلیں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں کبھی ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ نام آئمہ معصومین میں سے کسی پر بھی نام رکھ لیں انشاءاللہ تعالی اچھا ہوگا. مثلا کہہ دیا کہ مثلا علی نام رکھ لیں یا حسن یا حسین نام رکھ لیں تو کیا پلٹ کر کہا جاتا ہے یہ نام ہمارے گھر میں پہلے موجود ہے. اس کے ماموں کے بیٹے کا نام ہے، اس کے چچا کے بیٹے کا نام ہے، اس کے خالہ. اسی طرح سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بھی ہمارے گھروں میں یہ نام پہلے سے موجود ہے اور اس وجہ سے ہم یہ نام نہیں رکھ رہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، گھر میں فریج لاتے وقت بھی سوچا تھا یہ فریج ہمارے بھائی کے گھر میں ہے، میں کیوں گھر میں لا رہا ہوں؟ نیا بیڈ ان کے گھر میں ہے، میں کیوں گھر میں لا رہا ہوں؟ اگر وہ چھوٹا فریج لایا ہے اس کو دکھانے کے لیے میں تم سے بڑا ہوں، بڑا لے کر آ رہے ہو، گھر کی چیزوں کو بڑھا رہے ہو، اور یہاں مقدس ناموں پر تمہیں یہ جملے یاد آ رہے. تو یہ فکر صحیح کریں. ایک تو یہ ہے کہ یہ بات ذہنوں پر نقش کر لیں کہ ائمہ معصومین کے جتنے بھی نام ہیں ان کے لیے ستاروں کی ضرورت نہیں ہے، ستاروں کی ضرورت نہیں ہے. عزیزوں یہ ستاروں کے محتاج نہیں، ستارے ان کے محتاج ہیں.
ستارے ان کے محتاج ہیں، یہ ستاروں کے ہرگز محتاج نہیں۔ ایک جنگ میں کسی نجومی نے بڑھ کر مولا علی سے کہا تھا، یا علی آپ اس وقت میدان میں نہ جائیے، ستارہ آپ کا گردش میں جا رہا ہے۔ میرے مولا نے تلوار نکالی، میدان کی طرف بڑھے، ادھر سے نجومی بھاگتا ہوا ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے، یا علی ستارہ آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ یہ ستارے کی جرت ہی کیا، یہ اشارہ کر دے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے۔ ڈوبا ہوا سورج جن کے اشاروں پر پلٹ آئے، ان کے لیے ستارے ڈھونڈے جا رہے ہیں، کتابیں اور فالیں نکالی جا رہی ہیں۔ عزیزو، اس کے بعد کبھی نہ سوچنا، ائمہ معصومین میں سے جس کسی کا بھی نام رکھو بلا جھجک رکھو اور ضرور رکھو، اور یہ سیرت میں ملتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کے کتنے فرزند ہیں؟ علی زین العابدین، علی اکبر، علی اصغر۔ اور میں کیونکہ جلدی میں ہوں نا، آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے سب کے نام علی رکھے؟ دیکھیے ایک ہی گھر میں، یعنی اپنی اولاد میں کہا آپ نے سب کے نام علی رکھے؟ جو میرے مولا نے جواب دیا ہے بے عین ہی منطوق اصلی لفظ آپ کی خدمت پیش کرو۔ میرے مولا نے مسکرا کر فرمایا، اللہ اگر مجھے 100 فرزند عطا کرے، سب کا نام میں علی رکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ 100 کے 100 بیٹے کا نام میں علی رکھوں گا۔ بیٹیوں میں کیا؟ سب کا نام ایک ہی ہے، کیا ہے؟ فاطمہ۔ نام فاطمہ ہے، لقب الگ الگ ہے، لیکن نام سب کا فاطمہ ہے۔ بس نام کی اہمیت واضح ہو گئی، یہ بھی خود تبلیغ کا حصہ ہے، کیونکہ بعض دفعہ نام کے لیے یہ بہت ساری تبلیغ کو محدود نہ کیا جائے۔ تبلیغ بہت وسیع موضوع ہے، اور اصل تبلیغ کیا ہے وہ پھر کبھی صحیح ہے۔ آج تو صرف وہی جو مشہور جسے تبلیغ کہا جاتا ہے وہی پڑھ رہا ہوں، لیکن جسے قرآن تبلیغ کہتا ہے وہ کبھی پھر صحیح ہے۔ تو عزیزان گرامی، بہرحال آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ میرے مولا نے تشبیہ دی ہے۔ وہ تشبیہ کیا دی ہے؟ فرمایا المومن، یہاں حضرت تو ہے نا، المومن مرآت المومن۔ اچھا، یہ روایت دونوں فرقوں میں آئی ہے، یعنی عامہ کی کتابوں میں بھی آئی ہے، خاصہ کی کتابوں میں بھی آئی ہے، یعنی ہمارے مسلک میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ حوالہ بھی دے رہا ہوں، تحف العقول کتاب ہے، بہت ہی مشہور و معروف اور عظیم ترین کتاب ہے، ہماری عربی میں ہے، مجھے نہیں معلوم کیونکہ اردو کتابوں کا کم مطالعہ ہوتا ہے، معلومات کم ہے، ممکن اس کا ترجمہ ہوا ہو، لیکن یہ ہے کہ بارہ اس کتاب کے اندر میرے پاس آ جائے کہ میں آپ کو دکھا دوں گا۔ یہ روایت اس کے اندر بھی موجود ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے اہل سنت برادران کی بھی سیاستہ میں سے 2 کتابوں کے اندر میں نے یہ روایت دیکھی ہے۔ تعبیریں مختلف ہیں، ایک سنن ابی داؤد کے اندر ہے اور ایک ترمذی کے اندر ہے۔ روایت دونوں طرح سے آئی ہے، ایک یوں ہے کہ المومن مرآت اخیہ المومن، ایک یہ تعبیر ہے، اور ایک یہی ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے وہ دونوں میں مشترک ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس سے یہ واضح ہوگا، جو ہمارے اہل سنت برادران نے روایت کو بیان کیا ہے انہوں نے پیغمبر سے بیان کیا ہے، راوی بہرحال وہ ابو ہریرہ صاحب ہے، تو اس وجہ سے یہ ہے کہ بہرحال پیغمبر سے حدیث ہے ان کے ہاں، ہمارے ہاں یہ حدیث مبارکہ حضرت علی علیہ السلام سے ہے، لیکن یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، مولانا حضرات سے پوچھ لیجئے گا، آپ توضیح میں پڑھ لیجئے گا۔ یہ ہمارے ہاں مسلم ہے کہ اگر کوئی ائمہ کے لیے کوئی روزے کی حالت میں کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس سے روزہ کیا ہو جاتا ہے؟ ذرا بولیے گا، بتایا ہے مجھے یار، یہ علماء دوست ہیں جانتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر روزہ باطل ہو جاتا ہے، تو یہی ہے نا، روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن وہیں پر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ ایک امام کی جگہ پر دوسرے امام کا نام لے لیتے ہیں تو وہ روزہ باطل نہیں ہوتا۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، سب کے سب یہ محمد ہی تو ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہمارے لیے تمہارا کوئی فرق بھی نہیں ہے، پیغمبر کا قول ہو یا علی کا قول ہو، وہ شہر ہے، یہ در ہے، ہمارے لیے تو کوئی فرق نہیں ہو رہا نا۔ یہ ان کے لیے ہو سکتا ہے مشکل ہوئی ہو تو انہوں نے پیغمبر کا نام دے دیا ہو، ہمارے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، پیغمبر کے نام سے بھی بس سلام، ہماری سارا آنکھوں پر، ہماری آنکھوں کا نور، کلیجے کی ٹھنڈک، اور جب میرے مولا کہتے ہیں تو یقیناً وہ بھی ایسے ہی ہے۔ تو بہرحال ہمارے لیے یہ ہے کہ یہ کوئی فرق نہیں، بس اتنا معلوم ہے، طے ہے کہ ہمارے معصومین کا قول ہے، ہمارے لیے کافی ہے۔ کیا فرمایا؟
المومن مرآت المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اب یہ ہے کہ اس میں وہی ذہن میں مثال تو ہے نا، مشبہ اور مشبہ بہ۔ اب میں کیا کروں، یہ تو تشبیہ اب میرے مولا نے دی ہے، اب تو برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ اب یہ ہے کہ کیونکہ مولا نے کہہ دیا ہے۔ اب مولا نے یہاں پر مشبہ کسے بنایا ہے، ٹھیک ہے، جیسے وہاں پہ زید تھا نا، یہاں پر مشبہ کسے کہا ہے، مشبہ مومن کو کہا ہے۔ وہاں پہ مشبہ بہ کیا تھا جس کے ساتھ تشبیہ دی گئی تھی، شیر۔ یہاں پر مشبہ بہ کیا ہے، نہیں، آئینہ، مرآت یعنی آئینے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اب یہ ہے کہ آئینے کے ساتھ جب تشبیہ دی گئی ہے تو وہی بات یہاں پر بھی ہے علم منطق والی، وہ یہ ہے کہ مشبہ بھی بیان کیا گیا ہے جو کہ مومن ہے، مشبہ بے بھی بیان کیا گیا ہے جو آئینہ اور شیشہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر وجہ تشبیہ کیا ہے، بس یہاں آج یہ بات اصل ہے، یہاں پر تلاش یہ کرنا ہے کہ اس کے اندر وجہ تشبیہ کیا ہے۔ چلے موٹی سی جیسے وہاں بات کہی تھی، یہاں بھی کہہ دوں، کیا ایسا ہے کہ شیشہ شیشے کا بنا ہوتا ہے؟ یہی مسئلہ ہے نا، جیسے کہا جاتا ہے کہ جی جناح کیپ کیوں کہتے ہیں، کہا جی محمد الجناح کیپ پہنتے تھے، تو کہا محمد الجناح کیپ کو محمد الجناح کہا جاتا ہے، کہا کہ کیونکہ وہ جناح کیپ پہنتے تھے۔ تو یہ ہے کہ یہ ایسا شیشے کو شیشہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ شیشے سے بنا ہوا ہے۔ تو کیا انسان بھی شیشے کا بنا ہوا ہے؟ اس وجہ سے تشبیہ دی، تو پھر کیا وجہ ہے؟ بس آئے عزیزو جلدی جلدی بس اس کو تلاش کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، گھبرا تو نہیں رہے، کیونکہ راستہ بند تھا، تھوڑا سا میں لیٹ پہنچا ہوں تو مجلس ابھی تو میں نے پونا گھنٹہ پڑھا ہے، اجازت ہے تو میں اگر پڑھتا ہوں، درود پڑھ دوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ سلامت رہیں، آپ کے حوصلے اور حکمت سے تو جرأت آتی ہے، ورنہ جتنا بڑے سے بڑا خطیب ہو کچھ نہیں کر سکتا جب تک آپ نہ ہوں۔ تو عزیزو اب تلاش کرنا ہے کہ وجہ تشبیہ میرے مولا نے کیا دی ہے۔ اب اس میں کوئی دور کی باتیں نہیں ہیں، یہ پھر کوئی منطق فلسفہ نہیں پڑھوں گا، ختم ہو گیا وہ بات، وہاں پہ ختم ہو گئی۔ اب سامنے کی باتیں جو آپ روزمرہ دیکھتے ہیں اسی پر بات۔ سب سے پہلی ایک وجہ شباہت آپ دیکھیں کیا ہے، شیشے کی ایک صفت ہے، توجہ ہے آخری آدمی تک۔ آپ باہر والے بھی ذرا ساتھ دیجئے گا، مجھے آپ کے چہرے نظر آ رہے ہیں، لوگ ہی بیٹھے ہوئے ہیں نا، انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیں کوشش کیا کریں کہ یہ زمانہ تھا کہ پہچانا جاتا تھا کون علی والا، میں وہ لفظ بدل رہا ہوں، کون علی والا ہے اور کون علی والا نہیں ہے۔ تو کہا جاتا تھا، ہم پہچانتے تھے اس بات کے، جو علی کے جتنا قریب ہو کر بیٹھتا تھا اتنا وہ علی والا سمجھا جاتا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آج علی علیہ السلام سامنے تو ہے نہیں، سامنے تو مولوی صاحب بیٹھے ہیں، مولوی صاحب تو کوئی ڈرونی چھے ہے، اس سے تو دور رہنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ کسی سے کہا کہ اللہ سے ڈرا کرو، کہا جی میں بہت ڈرتا ہوں۔ کہا پھر نماز کیوں نہیں پڑھتے، مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ کہا اسی لیے تو آپ نے کہا ہے نا اللہ سے ڈرا کرو، میں تو ڈر کے مسجد میں آتا ہی نہیں ہوں۔ تو کوئی مولوی سے بھی اسی وجہ سے ڈر کے نزدیک قبلہ، اس وجہ سے بعض لوگ ٹھیک نہیں آتے کیونکہ ڈرتے ہیں ہم سے۔ تو یہ ہے کہ مولوی کو ڈرانے والی شے کا نہیں ہے، مولوی بھی آپ میں سے ہی ہے۔ تو یہ ہے کہ باہر تو آج کس طرح سے پہچانے کہ علی والا ہے، جب علی تو سامنے نہیں ہے تو علی کے ذکر سے پہچانا جاتا ہے۔ جہاں پر علی کا ذکر ہو رہا ہو، جو جتنا علی کے ذکر کے قریب بیٹھے گا اتنا تو وہ علی کو سمجھے گا، سوچے گا، عمل کرے گا۔ تو اب سب شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آئینے کی اور شیشے کی ایک صفت یہ ہے کہ آئینہ جب تک خود دھندلا ہوتا ہے، اس کے اوپر گرد و غبار ہوتی ہے، کسی کو کچھ نہیں دکھا پاتا۔ ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ بھی آئینے اور شیشے کے اوپر اگر مٹی پڑی ہو، دھول پڑی ہو، کوئی کپڑا ڈال دیا جائے، کیا پھر بھی دکھاتا ہے؟ نہیں دکھاتا نا۔ میرے مولا نے کیا فرمایا ہے؟ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ تو
تو مومن کے لیے جب آئینہ ہے تو جیسے جب تک آئینے کے اوپر خود دھول پڑی ہو وہ کسی دوسرے کو کچھ نہیں دکھا سکتا. میں آپ کی بات نہیں کرنا چاہتا نہ کرتا ہوں، اپنی بات کرنے جا رہا ہوں. اگر میرے دل پر کوئی گناہ کا پردہ پڑا ہے، میرے اوپر کسی طرح کی کوئی گرد و غبار ہے، میرے ذہن میں اگر کوئی خناس کا غبار ہے تو میں دوسرے کی اصلاح نہیں کر سکتا. اس سے پہلے کیا ضروری ہے؟ اپنی اصلاح کی جائے. اور افسوس یہ ہے کہ ہم اپنے علاوہ سب کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، صرف اپنی نہیں دوسرے کی. ایسے موقع پر قرآن نے بھی کہا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات تم کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے، وہ بات کیوں کہتے ہو. عزیزان گرامی، بس یہ کہہ دوں تاکہ یہ جو بزرگ ہیں وہ توجہ کریں گے. بچے وہ نہیں کرتے جو ہم کہتے ہیں. شروع میں بھی جملہ دیا تھا، ابھی پھر ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. بچے وہ نہیں کرتے جو ہم کہتے، بچے وہ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں. اگر ہم سگریٹ پیتے ہیں تو بچے کے پاس سگریٹ نہیں ہوتی، وہ قلم کو بنا دیتا ہے. لیکن دوسرے یہاں تو ماشاءاللہ سب نمازی ہیں. آپ کی مثال دیتا ہوں، جب آپ مصلی عبادت پر آتے ہیں بچہ خرامہ خرامہ چلتا ہوا آ جاتا ہے، جبکہ بچے پر نماز واجب ابھی ہوئی بھی نہیں ہے. لیکن آپ نے چونکہ نماز پڑھی ہے، بچہ نماز پڑھ رہا ہے. اب بچے کو ڈانٹا نہیں جائے گا کہ یہ کرو یہ نہ کرو، جو کچھ آپ کریں گے بچہ وہی کرتا ہے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں اپنے بچوں کی اصلاح کریں، مجھے معاف کرنا بزرگوں، میں سخت لہجے الفاظ کا تو قائل ہی نہیں ہوں، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں. ہم اپنی اصلاح کریں گے تو بچوں کی اصلاح کر پائیں گے. تو بس پہلی جلدی کوشش کرتا ہوں پہنچانے کی، وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے. بس یہ ہے کہ پہلی ایک صفت بیان کر دی، کیا کہ اگر اس کے اوپر گرد و غبار ہو، دھندلا ہو تو نہیں دکھا سکتا. کئی ایک شواہد ہیں. دوسری مثلا شواہد یہ ہے کہ وہ شرماتا نہیں ہے. آپ شیشے کے سامنے جائیں، شرمائے گا نہیں، جو داغ ہے وہ بتا دے گا. ہم اگر چاہتے ہیں نا کہ تبلیغ کریں تو ہم یہ نہ سوچیں کہ مجمع کیا کہے گا، سامنے والا کیا کہے گا، ہماری یہ بات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. بات اگر حق ہے تو پھر شرمانا نہیں ہے. بات اگر حق ہے پر وہ انداز بھی حق والا ہی ہونا چاہیے، بتانے کے لیے بھی حق ہی کے طریقے پر چلتے ہوئے بتانا چاہیے. پھر ایک صفت یہ ہے آئینے کی عزیزانی گرامی کہ آئینہ صرف اتنا ہی عیب بتاتا ہے جتنا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا، اگر ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اگر ہمارے چہرے پر اتنا سا داغ ہے، اتنا سا دھبا ہے تو وہ اتنا ہی دکھاتا ہے، بڑا کر کے نہیں دکھاتا. یہ کیا ہے؟ آئینے کی صفت ہے. بہت اچھا لگ رہا ہے پیار سے بولنے میں بھی. کیا ہے کہ اتنا ہی دھبا دکھاتا ہے، بڑا کر کے نہیں دکھاتا. مومن کا آئینہ ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ایک مومن کے اندر ایک غلطی ہے تو بس پھر ہم بھی ایک ہی غلطی بتائیں، دسیوں نہیں بتائیں، دسیوں اس کے قصور نہیں بنائیں، ورنہ وہ تہمت ہو جائے گی یا غیبت ہو جائے گی. ہمیں یہ ہے کہ اسی طرح سے اتنا سا ہی بتانا ہے جتنا اس میں عیب ہے. پھر یہ ہے کہ دیکھیں بڑے لطافت والے جملے ہیں، یقیناً میں تو سمجھتا ہوں مست ہو جاتا ہے بندہ اس کلام کے اندر. آئینہ پھر کیا ہے؟ جو بتاتا ہے، جہاں پر نقص بتاتا ہے خوبی بھی بتاتا ہے. بتاتا ہے یہ نہیں بھئی، یہ تو سامنے کی بات ہے نا. میں نے کہا کہ اب ان میں منطق فلسفہ نہیں ہے، سامنے کی بات ہے کہ وہ خوبی بھی بتاتا ہے. جہاں دھبا ہے وہاں دھبا دکھاتا ہے، جہاں پر صاف و شفاف ہے وہاں صاف و شفاف دکھاتا ہے. اب مومن کا آئینہ ہے، اس کے الگ یہ کام نہیں ہے کہ تم یہ بھی غلط کرتے ہو یہ بھی غلط کرتے ہو. نہیں، خامی کے ساتھ خوبی بھی بتاؤ، کہو یہ بھی تمہارا اچھا کام ہے، یہ بھی اچھا کام ہے، یہ بھی اچھا. بھی اچھے لوگوں اس جملے کی تو قدر کریں. بھی یہ ہے کہ یہ بھی اچھا کام ہے، دسیوں آپ کے اچھے کام ہیں، کاش آپ یہ کام بھی اچھا کر لیں. تو اب یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسے اب ثابت کرنا ہوگا میں ان کی نظروں میں کتنا اچھا ہوں. اب میں ثابت کروں کہ اچھا کتنا ہوں. اور پھر آئینے کی ذرا صفت اس کو ملاحظہ فرمائیے گا. آئینہ جو کچھ بتاتا ہے، توجہ کریں گے، آئینہ جو کچھ بتاتا ہے منہ پر بتاتا ہے. توجہ کریں، گھبرائے نہیں. جو کچھ
बताता है, मुंह पर बताता है, सामने बिल्कुल गीबत नहीं करता। आप चले जाते हैं, खामोश हो जाता है, कुछ नहीं कहता। क्या है? जो कुछ कहता है मुंह पर कहता है। अब मोमिन का आईना में आपकी बात नहीं, मैं अपनी इस्लाह करते जा रहा हूँ। आपके तवस्सुल से आप दुआ करें कि ये सारी सिफतें मुझ में भी आ जाए। तो अज़ीज़ान गिरामी, जो कुछ कहता है मुंह पर कहता है, और हम जैसा मुझ जैसा बंदा क्या करता है? जिसमें ऐब होता है हम नहीं बताते, तो फकत उसको नहीं बताते, वरना सबको बता रहे होते हैं। ये ऐसा है, ये वैसा है, इसमें ये ऐब है, वो ऐब है, सबको बता रहे होते हैं। भाइयों, इस बात के ऊपर गौर करें। अगर ऐब मुझ में है तो इसराह भी मैंने करनी है, मुझ में नहीं। इसराह भी मुझे अपने ऐब की करनी है। तुम मुझे आकर कहो, मुझसे कहना चाहिए, ठीक है? तो यह है कि आईना क्या करता है? जो कुछ भी करता है, कहता है, मुंह पर कहता है। बड़ी शबाहतें हैं। और फिर यह है कि आईना जब कहता है तो क्या है? शोर मचाता है। अजीजों, आईना शोर नहीं मचाता, बहुत ही प्यार से किसी को भी नहीं खबर होने देता, यानी कोई शोर नहीं करता है, कोई दगा फसाद नहीं करता है। बस खामोशी से आपके सामने गए, आप उसे बता दिए कि ये है, आपने उसकी इस्लाह कर ली। तो आप किसी को अगर ऐब बताना है तो भाई 10 लोगों को इकट्ठा करके नहीं बताना है कि इसमें ये ऐब है, बल्कि तन्हाई में अकेले में जाकर अपने मोमिन की अगर इस्लाह करना चाहते हो तो अपने मोमिन भाई की ऐसे इस्लाह करो कि दूसरे बंदे को कानों कान खबर तक ना हो, दूसरे बंदे को उसके ऐब की खबर नहीं होनी चाहिए। जब मानता उस जात को है जो सत्तारुल उयूब है, जब वो जात पर्दा डालती है, मैं उस पर्दे को क्यों चाह कर रहा हूं? उस पर्दे को आज शब जुमा है, सिर्फ इतना जुमला कह देता हूँ, वो रब मेरा कितना करीम है। अजीब जुमले हैं। वो ये है कि अल्लाह कितना करीम है, कितना करीम है। हमारे कांधों पर फरिश्ते हैं ना, कहा जाता है एक दाएं एक बाएं। अल्लाह की ज़ात इतनी करीम है, रिवायतों के जुमले हैं कि जो दिन में होता है वो रात को नहीं होता। अल्लाह अकबर। जो दिन में होता है वो रात को नहीं होता, और जो रात को होता है वो दिन को नहीं होता। और फिर इस तरतीब को आप देखिए, सोचिएगा कि जो फरिश्ता जिंदगी में एक मरतबा आपके कांधे पर आता है या मेरे कांधे पर आता है, अल्लाह उसे दोबारा नहीं भेजता। ऐसे ही तो नहीं मेरे मौला ने कहा था कि ऐ खुदाया, मैं जैसा चाहता था ना मेरा खुदा हो, तो वैसा ही है। हम चाहते ना मेरे माँ बाप ऐसे हो, मेरा दादा ऐसे हो। मेरे मौला ने खुदा को मुखातिब होकर कहा, जैसा मैं चाहता था ना खुदाया, तू वैसा ही है, अब तू मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। ये है मेरे मौला। यकीन जाने यहाँ कैफियत बदल जाती, मजलिस का रंग ही कुछ और हो जाता। मैं खुद रोक रहा हूँ, आप सोच लीजिएगा। आज शब जुमा है और मुहर्रम है, मुहर्रम की पहली जुमेरात है। जितनी हम इस्लाह कर सकते हैं अपनी इस्लाह कर लीजिएगा। और अज़ीज़ान गिरामी, बस आखिरी जुमले पर आकर इस बात को रोक देता हूँ। और भी शबाहतें हैं, अभी बात खत्म नहीं हुई। यही तो कमाल है मेरे मौला के कलाम में, ये मोजज़ा है मेरे मौला का। अब इस पर जितने सोचते चले जाएंगे, यहाँ से शबाहतें निकलती चली जाएंगी। आप एक किताबी कई किताबें लिख सकते हैं। बस आखिरी शबाहत को बयान करता हूँ, और वो ये है अज़ीज़ान गिरामी, जब आप आईने के सामने जाते हैं तो आईना ये नहीं देखता कि ये अमीर है ये गरीब है। कितनी बड़ी सिफत है ये आईने की, कितनी बड़ी सिफत है। वो ये नहीं देखता है कि ये अमीर है या गरीब है, बल्कि वो ऐब को बता देता है। लेकिन अगर मैं मोमिन हूँ तो मेरे तर्ज़े कलाम में क्यों फ़र्क आ जाता है? अगर कोई बड़ा आता है तो मैं झुककर सलाम करता हूँ, और अगर कोई ज़ाहिरी तौर पर इन्ना इंदल्लाहि अतकाकुम, न जाने आप में से कौन अल्लाह का वली बैठा हो, मुझे क्या मालूम, मैं कैसे तलाश कर सकता हूँ। तो इस वजह से यह है कि किसी के फटे हुए कपड़े या लिबास से ये अंदाज़ा न कर लेना कि ये छोटा है। ये फटे हुए कपड़े, ये अंदाज, ये तो सीरत अहले बैत में हमें मिलता है। अली अलैहिस्सलाम ने अपने जूते को काटते हुए कहा था कि अब ये जूता मुझे छोड़ रहा है, यानी मेरा साथ छोड़ रहा है, मैंने अभी तक इसको नहीं छोड़ा है। यानी इतना पुराना और इस्तेमाल हो रहा है। और फिर यह है कि अज़ीज़ान गिरामी, अब अगर मैं भी मोमिन हूँ तो मेरे अंदर भी यही आईने वाली सिफत होनी चाहिए
لیکن بات آ گئی ہے تو ایک بات اور بھی کہتا چلا جاؤں، وہ بھی اگر بات نہ کہوں تو شاید بات نہ مکمل ہوگی۔ ایک صفت آئینے کی یہ بھی ہے کہ آپ جب، یہ آخری بات ہی ہے اس حوالے سے، کہ آپ جب آئینے کے سامنے جاتے ہیں، آئینہ دیکھیں باتیں بہت زیادہ میں کیا کروں، یہ ہے کہ جب آپ آئینے کے سامنے جاتے ہیں، اگر آئینہ جب آپ کو بتاتا ہے تو آپ اس پر غصے ہو جاتے ہیں؟ نہیں غصے ہوتے نا؟ بھی وہ آپ کو اگر دھاگا یا بتایا کہ تھپا لگا ہوا ہے، آپ فوراً اٹھتے شیشے کو توڑ دیتے ہیں؟ نہیں توڑتے نا، بلکہ خوشی خوشی اس دھبے کو دور کر لیتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں۔ یعنی دل ہی دل میں آپ زبان حال میں کہہ رہے ہوتے آئینے تیری مہربانی کہ تو نے میری عیب کو، میرے عیب کو مجھے بتا دیا، ہم اس کا شکریہ ادا کر رہے ہوتے۔ اب اسی طرح سے اگر کوئی مومن ہماری کوئی اصلاح کر دے تو ہمیں اس پر غصے نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کسی بزرگ پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، ہمیں مولانا صاحب کی توہین نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارے نوجوان کو اس طرح سے کیوں کہہ دیا، کسی بڑے دادا یا بڑے بزرگ نے ایسے کیوں کہہ دیا۔ نہیں، وہ ہماری اصلاح چاہتے ہیں۔ جو جوانی آپ آج گزار رہے ہیں وہ جوانی گزار کر آئے ہیں، تو ان کو پتا ہے۔ دیکھیے میں آیا ہوں نیا آپ کے علاقے میں، آپ روزانہ اس راستوں پر جاتے ہیں، وہ برادر عزیز جو مجھے روزانہ لاتے ہیں، لے کر جاتے ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ راستے کیسے ہیں۔ میں نیا ہوں، اے نوجوانوں آپ جوانی کے راستے پر پہلی دفعہ آ رہے ہیں اور نئے ہیں، وہ تو اس راستے سے گزر کر گئے ہیں۔ تو یہ تھا نوجوانوں سے۔ اب بزرگوں سے بھی ایک بات کہہ دوں، بزرگوں سے بھی یہ کہوں گا، وہ یہ ہے کہ وہ بھی آئینے کی صفت ہے۔ وہ آئینے کی صفت یہ ہے کہ اگر آپ آئینہ توڑ دیتے ہیں، آئینہ لیا آپ نے، ہاتھ سے گر کے ٹوٹ گیا یا آپ نے خود توڑ دیا، اب آئینہ آپ کے سامنے بکھرا پڑا ہے، ٹوٹا پڑا ہے، لیکن اگر اس کا ایک ٹکڑا آپ اٹھائیں اور وہ سامنے رکھیں اور دیکھیں، کیا وہ پھر بھی عیب بتاتا ہے یا نہیں؟ بتاتا ہے یا نہیں؟ بھئی بتاتا ہے۔ وہ شیشہ ٹوٹ گیا ہے پھر بھی بتا رہا ہے، اے مومن المومن مرآۃ المومن، اگر کوئی آپ کی توہین کر دے تو اس توہین سے گھبرانا نہیں، پھر بھی اصلاحی پہلو کرتے رہنا چاہیے، پھر بھی معاشرے کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے، پھر بھی بچوں کی تربیت کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ تربیت کا اگر شاہکار دیکھنا ہے تو وہ ہے کربلا۔ کیسی تربیت کی ہے ماؤں نے، کیسی تربیت کی ہے میرے مولا نے، اور وہ کہ جو تربیت کے اعتبار سے اتنا بڑا گناہگار تھا کہ جس کی یہ جرت تھی کہ مولا کا راستہ روکا۔ جب میرے مولا کا راستہ روکا ہے عزادارو، اصل تو یہ راتیں رونے رلانے کی ہے نا، یہ تو مولا کی شان اور مولا کے فرمان ہم اس وجہ سے دنیا والوں کو بتاتے ہیں، جن کو تم نے ستایا ہے نا وہ اس شان کے مالک تھے، جو ان کی شان و شوکت یہ تھی، ان کی عظمت یہ تھی۔ ہاں عزیزو، کربلا سے پہلے میرے مولا جب ایک مقام پر پہنچے ہیں، حور کا اب جو لشکر آیا، اب جب لشکر آیا ہے 1000 کا لشکر تھا، اور جب آیا پیاسا تھا، حور کا لشکر پیاسا تھا۔ میرے مولا نے کہا اے انصار حسینی، اس لشکر کو پانی دیا جائے، سیراب کیا جائے۔ روایت اور تاریخ اور مقتل کے جملے یہ ہے کہ ایک ایک کو سیراب کیا گیا، حتیٰ کہ جو سواریاں تھیں نا، جو گھوڑے تھے، ان کو بھی سیراب کیا گیا۔ لیکن عزادارو ایک اور ترپا دینے والی سیرت ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ حر کے فوج کا ایک سپاہی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس عالم میں تھا، اتنا نڈھال ہو چکا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں عالم غشی میں تھا، مجھے پیاس کی شدت نے اتنا مجبور کیا تھا کہ مجھے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن میں نے ایک مرتبہ کیا دیکھا، جب میرے منہ میں پانی تھا مجھے ہوش آیا، میں نے کیا دیکھا، میرا سر حسین کے زانوں پر تھا، میرا سر حسین کے زانوں پر تھا، میرے مولا حسین اپنے ہاتھوں سے جام پلا رہے تھے، اس کو پانی پلا رہے تھے۔ جانتے ہو نا میرے مولا کون ہے؟ یہ اسی کا لاڈلا ہے جس نے قاتل کو پانی پلا دیا تھا، شربت دے دیا تھا۔ یہ میرے مولا، یہ گھرانہ ہی ایسا ہے عزیزو۔ بس عزادارو، اس کے بعد جب میرے مولا نے کہا کہ اگر تم مجھے کوفہ جانے نہیں دیتے تو مجھے واپس مدینے جانے دو، تو اس نے کہا کہ آپ ہرگز نہیں جانے دوں گا،
जब दोबारा तकरार पड़ा तो एक मर्तबा इसी हुर ने लजामे फरस में हाथ डाल दिया, लजामे फरस में हाथ डाल दिया। ज़्यादा सुनोगे, ये अरबी एक सकाफत होती है। अरबी सकाफत के मुताबिक ये था कि उस ज़माने में अगर कोई किसी के लजामे फरस में हाथ डाल देता था ना, तो उस ज़माने में ये इतना बड़ा जुर्म समझा जाता था जैसे आज के दौर में किसी के गिरेबान में कोई हाथ डाल दे। इसने इतनी बड़ी गुस्ताखी की थी कि मौला हुसैन के निजामे फरस में हाथ डाला। अब जो देखा, मेरे मौला ने फरमाया, सकला तो उम्मो का, ऐ हुर, तेरी माँ तेरे बातों पर बैठे, तूने इतना बड़ा जुर्म कर दिया, तूने हुसैन के निजामे फरस में हाथ डाला। अगर सुनोगे, मक्तल ने निकाह के एक मर्तबा हुर ने सर को झुकाया, सर को झुकाकर एक जुमला कहा, मौला अगर आपके अलावा अगर किसी ने भी पूरे अरब में, सुनना काफी है जुमला, पूरे अरब में किसी और ने अगर कोई गुस्ताखी की होती, मैं पलट कर यही जुमला कह देता, लेकिन आपकी माँ पर तो दुरूद और सलाम के अलावा अजरुकबल अल्लाह, और तूने कितना एहतराम किया है रसूल की बेटी का, लेकिन यही बेटी जब दरबार में 4 घंटे खड़ी रही, कहा चचा सलमा मैं थक गई, चचा मैं थक गई, अब मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। अजरुकबल अल्लाह, मौला आपका पुरसा कबूल करे, ये बीबी को एक हदिया दिया है आपने, वरना आप तो मौला को पुरसा दे रहे थे, ये बीबी का पुरसा भी हो गया है। बस ये एक एहतराम था जो उनके दिल में था, जो बीबी का एहतराम किया। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि अहले बैत के फर्द की किसी की भी मोहब्बत, मेरे कल वाले जुमले ज़हनों में रखिएगा, अगर जर्रा बराबर भी मोहब्बत होती है तो वो फिर रहने नहीं देती, जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले आती है। यही ताकत है आजीजों। बस शबे आशूरा की मैंने मुख्तसर कर दिया। हाँ, जब शबे आशूर आई, एक मर्तबा हुर जो चला, दरिया के किनारे पहुंचा, चाहता ये था कि सैराब करे अपने आप को, पानी पीना चाहता था। या एक मर्तबा किसी मकाम से किसी बीबी की आवाज आई, ऐ हुर, तू मेरे जहेज के पानी को पी रहा है, मेरे बच्चे प्यासे हैं। अजरुकबल अल्लाह, अजरुकबल अल्लाह, पलट कर पूछा, ऐ बीबी आप कौन है? कहा मैं उसी दुखियारी की माँ हूँ, मैं उसी प्यासे की माँ हूँ। कहा तड़पने लगा, कपकपाने लगा। कहा बीबी क्या मेरी निजात हो सकती है? इतना लजपाल है घराना। कहा हुर इधर से तू चल, उधर से मैं आती हूँ। मैं एक जुमला कहूँगा बीबी, जैसे आपने उनकी सिफारिश की है, बीबी हम गुनाहगारों की भी सिफारिश कर देना। हम बड़े गुनाहगार हैं, हम खताकार हैं, लेकिन बीबी तेरे बेटे के मातमदार हैं, आजादार हैं, हमारी शफाअत कर देना। आजादार अजरुकबल अल्लाह, बस रात हो, यही हक है। मौला आपका गुस्सा कबूल फरमाए। यही जिस अंदाज में आप रोते हैं ना, बीबी वाकई आप पर नजर करम फरमाती है। अगर आ गए हो तो बस इतना है, रिवायत के ये जुमले हैं, जब बीबी आती है ना आज़ादार मजलिस में आती है, बीबी के हाथ में एक रुमाल होता है, बीबी के हाथ में एक रुमाल होता है। हर एक आज़ादार के मुंह के पास लेकर जाती है और पास ले जाकर कहती है मैं कुछ नहीं मांगती, खाना नहीं मांगती, पानी नहीं मांगती, एक आंसू दे दो मेरे हुसैन के जख्मों पर। अजरुकबल अल्लाह, अजरुकबल अल्लाह, ये क़यामत की वजह से है, क़यामत की वजह से है। आज़ादार हो, बड़े हुबदार हो, बड़े गशूर हो ना। अब रोते चले जाओ, मैं जल्दी कर रहा हूँ, वरना ये वो मसाल है जिसको पढ़ते पढ़ते इंसान मर जाए कोई अजीब काम नहीं होगा। ये वो मसाल है जिसको आसमान बर्दाश्त न कर सका, पहाड़ बर्दाश्त न कर सके। अजरुकबल अल्लाह, और आपका पुरसा कबूल फरमाए। बस एक मंजिल और पर आ जाऊं,
کیونکہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا مسلسل نہیں رو سکتے، ہم میں ہمت ہی نہیں ہے۔ عزاداروں واپس شب عاشور میں خیموں کے درمیان ٹہل رہے ہیں حر، کسی فوجی نے آگے بڑھ کر کہا، باقاعدہ نام اس کا موجود ہے، کسی فوجی نے آگے بڑھ کر کہا، اے حر آپ تو اتنے بہادر ہیں، یہ کیفیت میں نے کسی جنگ میں آپ کی نہیں دیکھی جس کیفیت میں دیکھ رہا ہوں۔ ادھر تو مختصر سا لشکر ہے، ادھر تو ہزاروں ہیں، یہ مختصر سے لشکر سے ڈر رہا ہے۔ کہا میں تمہیں کیا بتاؤں، میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں، جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں۔ کہا پھر کیا ارادے؟ کہا جنت کے ہوتے ہوئے میں جہنم میں نہیں جاؤں گا۔ اپنے بیٹے سے بات کی، کہا بابا ہم بھی چلیں گے، بھائی سے بات کی، کہا ہم بھی چلیں گے۔ غلام سے پوچھا، اللہ اکبر، غلام سے پوچھا، کہا ہم بھی چلیں گے۔ عزاداروں صبح نمودار ہوئی، پہلے حجت تمام کرنے کے لیے آئے ہیں عمر سعد کے سامنے۔ کہا عمر سعد کیا ارادہ ہے، کل ابھی کیا کرے گا؟ کہا کہ میں قتل کروں گا، سکینہ کو یتیم کروں گا۔ جب یہ کہا نا، اور وہاں سے چلے، خرامہ چلے ہیں اور چلتے جا رہے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں۔ ادھر کا لشکر شاید یہ سمجھ رہا تھا کہ اب جائیں گے، جا کر حسین کو بنانے کی کوشش کریں گے، لیکن خود جو ادھر سے چلے ہیں۔ عزاداروں اس جملوں کو سنو گے، اس کو علامہ علی نقوی نے اس انداز میں اس کیفیت کو بیان کیا ہے۔ کیفیت کیا ہے؟ حر کے آنے کی کیفیت کو سمجھ لیا تو رونے کے لیے کافی ہے۔ حر نے کہا ایسا کرو، میرے ہاتھوں کو باندھ دو، میرے آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، مجھے کچھ نظر نہ آئے۔ لیکن اپنے بیٹے سے کہا بیٹا جب منزل قریب آ جائے مجھے بتا دینا، آج حکم اللہ۔ لیکن عزاداروں جو ہی تھوڑا سا آگے بڑھے تھے نا، تو ایک مرتبہ کانوں پہ آواز آئی، اللہ اکبر۔ کہا بیٹا یہ صدا کیسی ہے؟ کہا بابا جان شفیع پیغمبر علی اکبر آ رہے ہیں، شفیع پیغمبر علی اکبر آ رہے ہیں۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھتے، پھر آواز آئی اللہ اکبر۔ کہا اب کون آئے؟ کہا اب ابو فضل عباس آ رہے ہیں، اب مولا عباس آ رہے ہیں۔ جب تھوڑا سا اور آگے بڑھے، آواز آئی اللہ اکبر۔ کہا میرے بچے اب کون آئے؟ کہا مولا خود، اب مولا خود آ رہے۔ اپنے آپ کو مولا کے قدموں پہ گرا کر کہا فما ترانی توبہ تزالے گا، اے مولا کیا میری توبہ قبول ہے؟ اللہ کیا میری توبہ قبول ہے؟ کتنا کریم ہے میرے مولا۔ علامہ نقوی فرماتے ہیں ایک مرتبہ اس کے سر پر ہاتھ رکھا، کہا اے آنے والے ذرا یہ تو بتا تو ہے کون، کہیں وہ شرمندہ نہ ہو جائے۔ ان کو شرمندہ نہ ہونے دیا۔ کہا تو ہے کون؟ ہاتھ جوڑ کر کہتے مولا میں وہی ہوں جس نے راستہ روکا تھا، جو کربلا میں لے کر آیا تھا، میں وہی ہوں۔ لیکن عزاداروں ذرا حوصلے سے سنو، مجھے اس چیز کا جواب دینا۔ ابھی آپ نے سنا نا، جب آیا تھا 1000 کا لشکر تھا، جب حر دشمن بن کر آیا تھا، مولا نے کیا کیا تھا؟ پانی پلایا تھا نا، مولا نے پانی پلایا تھا جب دشمن بن کر آیا تھا۔ لیکن اب جو دوست بن کر آیا ہے، اب میرے مولا کے پاس پانی نہیں ہے، پیاسا ہی چلا گیا۔ اب جو مقتل میں جانے لگا، پہلے یہ فرمایا قتل ولدی، اے میرے بچے پہلے تو مقتل میں جا، اجوکمل اللہ، بس آخری جملے آ گیا ہوں۔ عزاداروں سب سے پہلے ان کا بیٹا میدان میں آیا۔ اب جو میدان میں آیا جنگ کی، ایک مرتبہ کہا یا بتا علیک منی سلام، اے بابا میرا آخری سلام، بابا میرا آخری سلام۔ بس آخری منزل پر آ گیا ہوا عزیزو۔ اب تک اگر کوئی آنکھ نم نہیں ہوئی ہے تو اپنی آنکھوں کو تیار کر لو۔ عزاداروں اب یہ جملہ کہا، ادھر سے حر چلے ہیں بیٹے کی لاش کی طرف۔ اب جو حر چلے، جا کر کیا دیکھا؟ مولا حسین نے حر کے بیٹے کے سر خزانوں پہ سر رکھا ہوا ہے، اور دیکھا حر تڑپ گیا۔ اللہ بیٹے کا غم بھول گیا۔ کہا مولا آپ نے یہ کیوں زحمت کی اس کے کاشے پر آنے کی؟ میرے مولا نے ایک جواب دیا، اے حر کیا میں بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کا لاشا
salamu ayyan kalbiyan kalbun. Padre